زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، اور جب زندگی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جسے ہنستا دیکھنے سے حج بیت اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ وہ شخص سب سے زیادہ خدا کی معرفت رکھتا ہے جو سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب 1000 آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضیاع کرنا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسانوں میں تلاش کرو۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ سچائی ہر چیز کی بھلائی ہے، اور جھوٹ ہر فساد کی جڑ ہے۔ جب تم غربت میں مبتلا ہو تو صدقہ کے ذریعے اللہ سے تجارت کیا کرو۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ کبھی بھی ناانصافی کسی سے نہیں کرتا۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ مالک و معبود ہے۔ دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ دنیا اگر اتنی ہی بہترین جگہ ہوتی تو کوئی یہاں روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی، حوصلے اچھے دوستوں سے ملتے ہیں، اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو، وہ تمہیں ٹھکرا دے تو اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہارے مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہیں۔ ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا زیادہ اور دل بھی اتنا ہی صاف رکھتا ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 مرتبہ ٹھوکر کھائے، یعنی انسان کو معلوم بھی ہو یہ کام گناہ ہے پھر بھی اس کو انجام دے تو یہ تو جاہل ہی ہوا نا۔
کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بناؤ تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکوں۔ پریشان مت ہوا کرو، ہمیشہ ٹھوکر انہی کو لگتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ تمام باتیں حقیقت پہ مبنی ہو بھی سکتی ہیں، حقیقت میں مبنی نہیں بھی ہو سکتی، کیونکہ اگر میں آپ کو کہوں یہ کہ امام علی علیہ السلام کے فرامین ہیں تو ان کے پاس میرے پاس سند نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام ڈیٹا میں نے نیٹ سے لیا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے میں یوم القیامت کے دن اس کا صفائی دینے سے پہلے آپ تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تمام مواد نیٹ سے لیا گیا ہے، حقیقت پر مبنی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اللہ سبحانہ، لیکن باتیں آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، آپ کے دل کے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ سبحانہ تعالی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ جب حدیث کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، تو میں کھلم کھلا کہنے میں سے شرماتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک دن میرے سے ان باتوں کا حساب لینا ہی لینا ہے، کیونکہ اس کے حساب لینے میں دیر کبھی بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بس وقت مقرر ہے کبھی بھی آ جائے۔ والسلام، امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو دل کے زاری نہ بنے، میرا مقصد آپ کو سچ بتانا تھا، آگے آپ لوگوں کا مرضی ہے، سچ کو قبول کرو یا انکار کرو۔ جزاک اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے تا قیامت آباد و شاد رکھے۔